الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ حضرات گرامی، آج کی نشست میں ہم حضرت امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بندے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین علیہ السلام، آپ کے سر مبارک پر گفتگو کریں گے کہ جب یزیدیوں نے، لعینوں نے، لعنتیوں نے آپ کو شہید کر دیا تو آپ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک سے کن کن کرامات کا ظہور ہوا، کیا کیا انوار و تجلیات لوگوں نے دیکھے، اس میں سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرات گرامی، جب امام علی مقام علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا گیا تو خولی بن یزید لعنتی نے آپ کا سر اپنے قبضے میں لیا اور کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھا۔ رات پڑ گئی تھی، رات ہو چکی تھی، گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ آپ کا سر مبارک اپنے گھر لے گیا، بڑی بے ادبی کے ساتھ اس نے اپنے صحن میں آپ کا سر رکھا اور اوپر ایک بڑا سا برتن رکھ دیا، سر کو ڈھانپ دیا۔ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھ کے کہتے ہیں، آج میں دنیا کی، جہان کی دولت تیرے لیے لے آیا ہوں۔ بیوی محب اہل بیت تھی، بیوی نے پوچھا کیا لے کر آیا ہے؟ کہنے لگا میں حسین کا سر لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے فوری بستر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا خدا کا خوف کر، لوگ مال و دولت لے کر آتے ہیں، سیم و زر سونے چاندی لے کر آتے ہیں، تو حضور کے نواسے کا سر لے کر آیا ہے، تو حسین کا سر لے کر آیا ہے، آئندہ سے میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ بیوی باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرے حسین پاک کے سر کو دیکھتی ہے اور روتی رہتی ہے، دیکھتی ہے اور روتی ہے۔ جب صبح ہوئی، خولی بن یزید میرے امام کا سر لے کر گیا اور خولی بن یزید کی جو بیوی تھی اس نے خولی بن یزید کو چھوڑ کر چلے گئی۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ساری رات میں سر کے سامنے بیٹھی رہی ہوں، میرے امام کے سر کے سامنے بیٹھی رہی ہے۔ کہنے لگی کہ ساری رات ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس حسین کے سر مبارک سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا اور اس نور کے گرد سفید پرندے منڈلا رہے تھے۔ ساری رات میں ندامت کرتی رہی، ساری رات میں روتی رہی۔ اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ وفا نہیں کر سکا، وہ میرے ساتھ کیسے وفا کرے گا؟ تو دیکھیں کہ سر حسین جسم سے اگرچہ جدا ہو گیا ہے مگر کرامات کا ظہور اب بھی باقی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر یزیدی گلی گلی گشت کر رہے تھے، گلی گلی حسین کے سر کو لے کر بے حرمتی کر رہے تھے، پھر رہے تھے، گشت کر رہے تھے، یزید نے کہا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بالا خانہ یعنی کہ پہلی منزل پر کھڑا تھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جب غور کیا تو الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ حسین قرآن پڑھ رہا ہے اور حسین قرآن کی آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آپ اس
آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اسی طرح کرامات صحابہ میں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میرے امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام کے سر مبارک ابن زیاد لعنتی لعین کے محل میں داخل کیا گیا تو حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور جب میں قریب گیا تو میں سنتا ہوں تو حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حسین کے ہونٹوں پہ قرآن کی آیت تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک تابعی بزرگ جن کا نام تھا حضرت سیدنا منہال بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر یزیدی گشت کر رہے تھے، گلیوں محلوں میں لے کر جا رہے تھے، بازاروں میں چوراہوں پہ پھر رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں دمشق کے بازار میں تھا تو ایک بزرگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ سورہ کہف کی 9 نمبر آیت تلاوت کر رہے تھے، اور وہ شخص پڑھ رہا تھا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ سر زبان سے بڑی فصیح زبان سے آپ نے فرمایا، سر انور سے آواز آتی ہے بالکل فصیح زبان میں۔ میرے حسین نے فرمایا کہ اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا زیادہ عجیب تر ہے۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے تحت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حسین کا کلام کلام میں حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کو اللہ کریم نے طویل نیند عطا فرمائی تھی، جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے لیے یہ معاملہ عجیب تھا، مگر حسین کو تو کوفہ والوں نے مہمان بنا کے بلایا تھا، اور پھر حسین کا سر جسم سے جدا کرنا اور جدا کر کے گلیوں میں بازاروں میں چوراہوں میں لے کر بیدوی کرنا، گشت کرنا، یہ واقعی ہی عجیب تر ہے۔ یزیدی لشکر والے جب میرے امام پاک کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر رکے، انہوں نے قیام کیا، خیمے لگائے، تو البدایہ والنہایہ میں ہے کہ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، انہوں نے وہاں پہ شراب پی۔ آپ ان کے کردار دیکھیں، آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کس کردار کے مالک ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جب انہوں نے شراب پی تو اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا۔ لوہے کا قلم اللہ کریم کی عطا سے، اللہ کریم کی مشیت سے، اللہ کریم کی مرضی سے لوہے کا قلم نظر آتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب لوہے کا قلم نظر آیا تو خون سے شعر لکھا گیا۔ وہ شعر تھا کہ آرترجو امت قاتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، کیا حسین پاک کو شہید کرنے والے یہ امید رکھتے ہیں کہ حسین کے نانا قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ اور السوائی کے محرقہ میں ہے کہ یہی شعر حضور سید عالم نور مجسم جان کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اعلان نبوت سے 300 سال پہلے ایک پتھر پہ لکھا گیا تھا۔ یعنی کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حسین کی شہادت اور حسین کا تذکرہ یہ 4 ہجری کے بعد شروع نہیں ہوا، بلکہ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا ان کو عبرت نہ آئی۔ ان کو عبرت کیوں نہیں آئی؟ ان کے مقدر میں جہنم لکھی جا چکی تھی۔ وہ ایسا گناہ کر بیٹھے تھے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ وہ لے کر چلتے ہیں، میرے امام کا سر ہے، وہ پہلی منزل سے نکلتے ہیں،
وہ میرے امام پاک کا سر لے کر نکلتے ہیں۔ ایک نصرانی راہب تھا۔ راہب عیسائیوں کے عبادت گزار شخص کو کہتے ہیں۔ اس نے گرجا گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شور کس بات کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ باہر مسلمان اپنے نبی کے نواسے کا سر لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس قافلے کو روکو۔ قافلے کو روکا گیا۔ اس نے کہا بھئی حسین کا سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ قافلے والوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم حسین کا سر نہیں دیں گے۔ لیکن وہ قافلے کی نفسیات سے واقف تھا، وہ قافلے والوں کی لالچ سے واقف تھا۔ اس نے قافلے والوں کو لالچ دیا کہ میں تمہیں 10,000 اشرفیاں دیتا ہوں اور تم ایک رات کے لیے سر حسین کا سر مجھے دے دو۔ قافلے والے لالچ میں آگے راضی ہو گئے۔ ایک رات کے لیے انہوں نے گرجا گھر کے باہر پڑاؤ کیا، گرجا گھر کے باہر خیمے لگائے۔ اس راہب نے میرے امام کا سر مبارک لیا، ایک تشت پر سر مبارک رکھا، عرق گلاب سے آپ کے سر مبارک کو دھویا، گلاب کا عطر لگایا اور سر مبارک سامنے رکھتا ہے اور ساری رات روتا رہتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب صبح ہوئی تو راہب نے کہا کہ کیا ظلم کیا ہے تو نے؟ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ اور راہب نے سر مبارک واپس کیا یزیدی قافلے کو اور حسینی لشکر کے پاس آیا، اہل بیت رسول کے پاس آیا اور اہل بیت رسول کو کہنے لگا مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی تو تو راہب ہے، تو تو نصرانی ہے۔ اس نے کہا تھا اب نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جب میں رات کو حسین کا سر لے کر گیا تھا نا تو حسین کے سر سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ میں نے حسین کا سر بڑی عقیدت سے اپنے سامنے رکھا، حسین کا سر اپنے سامنے رکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونا شروع ہو گیا۔ کیا منظر دیکھتا ہوں کہ حسین کے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے اور اس نور کے گرد پرندے طواف کر رہے ہیں اور ساری رات حسین کے لب مبارک ہلتے رہے، قرآن کی تلاوت جاری رہی، ساری رات حسین قرآن پڑھتا رہا۔ اور فرمایا کہ جب صبح ہوئی میں سر واپس کرنے کے ارادے سے اٹھنے لگا تو حسین نے فرمایا کہ ایسے نہیں اٹھنا، پہلے کلمہ پڑھ لو پھر اٹھ جانا۔ فرمایا حسین نے مجھے کلمہ پڑھا دیا ہے۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیں کہ میرے امام کو اللہ کریم نے شہادت کے بعد بھی قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دیا حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ السوائی کے محرکہ میں ہے کہ یزیدی لشکر نے جو امام پاک کے خیموں سے درم و دینار لوٹے، جو راہب سے درم و دینار لیے تھے، انہوں نے سوچا کہ اس کو ابھی سے تقسیم کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے تقسیم کرنے کے لیے لوٹے ہوئے درم و دینار کو ان کی تھیلیاں کھولی تو سارے کے سارے درم و دینار ٹھیکریاں بن چکے تھے، اور اس کی ایک طرف آیت لکھی تھی، اس کی ایک طرف وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ لکھا تھا، اور ٹھیکری کے دوسری طرف وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ لکھا تھا۔ وہ دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس کو جمع کرتے رہے، جب جمع کر لیا تو کچھ بھی نہ باقی رہا۔ جس اشرفیوں کو، جن درم و دینار کو جمع کیا تھا وہ سب ٹھیکریاں بن چکی تھیں۔ پتہ یہ چلا اللہ والوں کی دشمنی، اللہ والوں کی عداوت، یہ انسان کو دنیا میں بھی برباد کرتی ہے، یہ انسان کو آخرت میں بھی برباد کرتی ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا بظاہر تو حسین شہید ہو گئے، مگر آپ کا سر مبارک اب بھی تبلیغ کر رہا ہے، آپ کا سر مبارک اب بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اے حسین کے ماننے والوں، اے حسین کی عظمت کے جھنڈے بلند کرنے والوں، اے حسین کو اپنا امام ماننے والوں، قرآن سے محبت کرو۔ حسین کی قرآن سے محبت ہے کہ سر تو نیزے پہ ہے مگر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اللہ کریم مقام اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔